جی ہمارے ساتھی آنا شروع ہو گئے تھا تو شروع کرتے ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، کل کی ریکارڈنگ نہیں ہو پائی تھی تو ہم جو پچھلا سبق ہے وہ انشاءاللہ دہرائیں گے۔ تو تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں تھوڑا سا دہرانا چاہوں گا، پچھلی آیت ذرا میرے سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی، پیچھے جی ہم نے سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس کا قصہ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی تو لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو آپ نے کہا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو، رسول کو، کتاب ہے ان کو دی گئی، تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے علم دیتا ہے، تو اور بھی افراد ہیں جو اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں اور ان کو زیادہ علم دیا گیا ہے، اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کے ان سے ملو۔ تو یہ بہرحال اپنا شاگرد کے ساتھ گئے، اور جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ وہ جگہ وہ ہوگی جہاں سے تمہاری مچھلی جو کھانا لے کے مطلب جا رہے ہو، جس کو کھانا ہے تم نے، وہ زندہ ہوگی اور وہ سمندر کے اندر چلی جائے گی۔ بہرحال وہ اس سے آگے چلے گئے، پھر یہ ہے کہ واپس آئے، جو ہم نے پڑھا ہے اس جگہ پر جو مقررہ جگہ تھی، تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام ان کو ملے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشد ہدایت دی ہوئی ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیں، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بس یہ تھے ایک طالب علم کے پیش کیا، اور انہیں اپنا استاد جو تھا وہ مان لیا، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا کہ وہ لوگوں کی نفسیات کو بھی پڑھ سکتے تھے۔ تو لہذا انہوں نے یہ لفظ کہا کہ بھئی تو میرے ساتھ اگر چلے گا تو میرے ساتھ تو صبر نہیں کر پائے گا، اور پیچھے آتا ہے کہ صبر کر بھی کیسے پائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس چیز کا علم نہیں دیا ہوا۔ تو لہذا جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا اور اگر کوئی چیز اس کے سامنے آ جائے تو وہ فطرتاً پوچھتا ہے سوال، لیکن اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو شرط کیا ہے کہ تم ایک تو صبر کرو گے، اور جب تک میں اس کا ذکر نہ کروں تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو۔ نہیں کرو گے۔ تو یہ ان دونوں کے ساتھ درمیان معاہدہ ہو گیا۔ تو پہلی جو چیز تھی جو ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ کشتی کے اندر وہ چل نکلے، کشتی کے اندر بیٹھے، اور کشتی کو ان کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا۔ تو اب یہ عجیب چیز تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے اس لیے سوراخ کیا ہے کہ تو اس کے سواروں کو ڈبونا چاہتا ہے؟ تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ان کا معاہدہ یاد دلایا کہ بھئی میں نے پہلے بھی تجھے کہا تھا کہ بھئی تو میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا، یا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر جائے گا۔ تو انہوں نے اپنا جو عذر پیش کیا پہلا، وہ کہا کہ قالا لا تؤاخذنی بما نسیت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو میرا مواخذہ اس چیز پر نہ کر جو میں نے ارادتاً نہیں کیا بلکہ میں بھول گیا ہوں۔ اور یہ جملہ خاص طور پر ہمارے معنی کے لیے
انتہائی اہم ہے کہ ولا ترہقنی من امری عسرا، کہ میرے معاملے میں مجھے عسر مشکل میں، لا ترہقنی مت پھنسا، مت ڈال، یہ پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد کل کا سبق شروع ہوا تھا، اس کو ہم ذرا جلدی میں دہرائیں گے، اس لیے کہ اس سے آگے بھی ہم پڑھ پائیں۔ تو میرے ساتھ پڑھیں گے جی۔ فن طلقا، الف ہے 2 والا، تو ترجمہ مل کے کرتے ہیں جی۔ فن طلقا، تو وہ انطلاق دونوں کہتے چل ہیں پڑے، تو وہ وہ دونوں دونوں چل پڑے جی۔ یہ بار بار آگے بھی لفظ آئے گا، وہ دونوں چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ترجمہ کریں وہ حتی، ایک یہاں تک کہ وہ نوجوان لڑکے یہاں سے تک ملے، نوجوان اذا لڑکے کا سے ترجمہ کریں نوجوان لڑکے کو جب جب لقیا وہ ملے، وہ ملے، وہ وہ دونوں ملے دونوں ملے، غلامن ایک نوجوان لڑکے کو، ایک نوجوان لڑکے کو۔ تو یہاں تک کہ جب وہ ایک نوجوان لڑکے سے ملے، تو یہ جو ابھی آ رہا ہے پیٹرن، یہ آگے بھی آئے گا کہ وہ لفظ ایک ہی لگتا ہے لیکن پورا جملہ ہے۔ فَقَتَلَهُ، تو قتلہ کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے جی؟ اس نے اسے قتل کر اس کی ضمیر خضر علیہ السلام کی طرف جائے گی دیا، جو فاعل چھپا ہوا ہے، اور ہو کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ اس غلام کی طرف، لڑکے کو۔ غلام کی طرف۔ تو فَقَتَلَهُ، تو اس خضر علیہ السلام نے، آگے پڑھیں، اسے اس لڑکے کو کر اس دیا، لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چل پڑے، پھر تو وہ دونوں دونوں چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ دونوں نوجوان لڑکے کو یہاں تک لڑکے کہ سے وہ ملے، دونوں ایک نوجوان لڑکے سے ملے۔ فقتلہ، تو خضر علیہ خضر علیہ السلام تو نے اس خضر علیہ قتل السلام کر نے دیا۔ اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب یہ حیران کن چیز تھی، کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لہذا انہوں نے فطرت کو سے مجبور ہوتے ہوئے سوال دوسرا پوچھ لیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ سوال ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں جی۔ قال، ترجمہ کریں۔ موسیٰ علیہ موسیٰ السلام علیہ نے السلام نے موسیٰ کہا، علیہ السلام نے پوچھا، یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ الگ لفظ ہے، قتلتا، تو سوالیہ جملہ جو ہے انٹروگیٹو بن گیا۔ کا مطلب کیا ہے جی؟ کیا کیا قتلتا نفسن، تو نے ایک تم نے قتل کیا ایک شخص کو، زکیتن جو تھا، یہ اب دہرائی کے لیے ہم کر رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، تزکیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو زکیتن کا ترجمہ ہوگا کیا جی؟ پاک، پاکیزہ نفس۔ گناہ، اب پاکیزہ نفس جو ہے، اس جگہ پہ ایک پاکیزہ نفس کو، اور اسی کا ہم ترجمہ کریں گے بے گناہ، بے گناہ شخص کو۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، قال موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ، ترجمہ کیا تم نے بے گناہ شخص کو قتل کیا؟ کیا تو نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا ہے بغیر نفس۔ اب یہ ہے تھوڑا سا مشکل، بغیر نفس کا مطلب ہے بغیر کسی نفس کے بدلے کے، بغیر کسی نفس کے بدلے کے، بدلے کے، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی جان کے بدلے کے
کہ ہوتا تو یہ ہے، میں جیسے گزارش کی تھی کہ بھئی اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس سے قصاص لیا جاتا ہے، تو یہ قتل ہے اس وقت، کیونکہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو گیا مرتد ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے جی، واجب القتل ہے۔ واجب القتل ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ سنسار کر دیا جائے، جو نکاح جس نے کیا ہوا ہو تو اس کو پھر سنسار کرتے ہیں مرنے کی حد تک۔ تو یہ تین چیزیں ہیں ایسی۔ تو یہاں ان میں سے ایک چیز انہوں نے بیان کی کہ کیا تو نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر کسی نفس کے بدلہ لینے کے قتل کر دیا ہے؟ ترجمہ کریں ذرا جی۔ قتل کا نفسا ذکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے ایک کیا نفس تو کو نے بغیر کسی ایک نفس کے بدلے کے قتل کر دیا ہے؟ ہاں جی بالکل ہو گیا۔ اب یہ جو تھی یہ عجیب چیز تھی، لقد جئت شیئا نکرا۔ اب نکرا کی ہم نے کی تھی کہ نکرا ہماری زبان کا لفظ کون سا سیکھا تھا جی ہم نے کل؟ منکر۔ منکر بھی سیکھا تھا اور انکار بھی سیکھا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو نکرا کا ترجمہ ہے جس کا انکار کیا جائے۔ تو ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تو ایک ایسی چیز کے ساتھ آیا ہے جس کا انکار کیا جانا چاہیے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ منکر سے نکلا۔ منکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی۔ انکار کرنے والا۔ تو اگر نکرا کا مطلب ہوگا بہت بری، بہت بری۔ بری، اور شیئن نکرا یہ بنے گا صفت بہت بری۔ اور موصوف۔ تو اب ترجمہ کریں جی، لقد جئت شیئا نکرا۔ ایسا کہ بہت بری چیز ہے۔ تو نے لایا بے ہے شک تو ایک بہت بری چیز لایا ہے۔ بے شک تو بہت بری چیز لایا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ یہ ایک نفس کو بغیر نفس کے بدلہ لینے کے، جس نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا، تو نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جی ڈاکٹر صاحب پروفیسر پڑھیں گے اپنے حسب معمول۔ پروفیسر صاحب یہ کسی اور سے کروا لیں کیونکہ میرے پاس 15واں پارہ اصل میں نہیں ہے، 16واں پارے کی اچھا ابتدا ہے میرے کیسر بھائی، فن کا تو پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب وہ ایک غلام لڑکے سے ملے، ایک نوجوان لڑکے سے ملے، فقتلہ، تو اس خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک تو بہت بری چیز لے کر آیا ہے۔ ہاں جی۔ اب یہ جو نکرا بہت بری چیز اور استاد کو باقاعدہ کہہ دینا، ایک تو سبق یہ ہے کہ اگر حقیقتاً آپ محسوس کرتے ہیں تو شاگرد بھی کہہ دیں گے کہ اس کے جو علم ان کے پاس تھا اس کے مطابق، اب اس کا جواب بندہ دے گا۔ لہذا یہ اس کے اندر سبق یہ ہے کہ جہاں امر بالمعروف کرتے ہیں وہاں نہیں عن المنکر ساتھ ہے، کہ برائی سے منع کرنا۔ اب برائی کے کسوٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن و حدیث جی۔ اگر اس کے مطابق آپ کو یہ چیز غلط لگ رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی فطرت جو ہے یہاں وہ دیکھتے ہوئے آدمی اس کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ کہہ دیا کہ تو بہت بری چیز لایا ہے۔ آگے خضر علیہ السلام کا جواب، قال جی، تو خضر علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، اور یہ جملہ بار بار آیا ہے پہلے بھی، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ تو قال، تو اس خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل لک، ترجمہ کریں،
کیا میں نے تجھے نہیں نہیں کہا کہا تھا تھا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا انکا تو بے شک بے شک تو تو بے شک تو ہاں جی مستقبل کا لن آ رہا ہے لن تستطیع اتنا ہی کر لیں تو ہرگز استطاعت ہرگز نہیں رکھے نہیں گا رکھے گا تو ہرگز استطاعت نہیں رکھے گا معیہ میرے ساتھ میرے ساتھ صبر کرنے صبر کی کرنے کی. تو جملہ پورا بنے گا کہ موسیٰ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ بے شک تو میرے ساتھ صبر کرنے کی ہرگز استطاعت کہا طاقت بھی کہہ سکتے ہیں، اور جملہ چھوٹا کرنا ہے تو صبر نہیں کر سکے گا بھی ہے، کیونکہ ہم نے استطاعت پڑھا ہوا ہے، تو وہی ہم کہتے ہیں کہ تو میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھے گا. جی آگے ملا کے دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے، ملا کے پڑھتے ہیں اور پھر اپنے پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ اس کو دہرا دیں ہمیں. قولا اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کس نے جی آپ کس کی بات ہے؟ موسیٰ علیہ اس موسیٰ السلام علیہ السلام نے کہا. اب کہا ان، اب یہ دیکھیے گا کنڈیشنل سینٹینس ہے. ان سألتو کا ان شیئم بعدہا فلا تصاحبنی، یہ جناب پورا جملہ ہے. تو ان کا مطلب کیا ہوگا؟ قولا کا پہلے کرتے ہیں. قولا موسیٰ علیہ موسیٰ السلام نے علیہ تو السلام کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتو، اتنا ہی کریں. اگر میں اگر نے میں سوال سوال کیا کروں اگر میں نے سوال کیا کا تجھ سے تجھ تجھ سے سے، اگر میں نے تجھ سے سوال کیا ان شیئم، کسی چیز کے بارے میں بارے کسی میں، چیز کے بارے میں بعدہا، اس کے بعد کے بعد اس کے بعد. اب یہ پہلا کنڈیشنل سے پہلے ہو گیا جی کہ اگر میں نے تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آگے نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا تصاحبنی. جی صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی ساتھی کو. اصحاب النار پڑا ہوا ہے آگ والے، جی اصحاب الجنہ جنت والے، اسی سے ہے تو صاحب نی ساتھ، جی ساتھی بھی صاحب کو کہتے ہیں. تو فلا تو صاحبنی، تو مجھے ساتھ مت لے جانا. کیوں جی؟ فلا تو صاحبنی، تو مجھے ساتھ مت تو لے جا. مجھے ساتھ نہ لے جانا. ہاں تو مجھے اپنے ساتھ نہ لے جانا یا مت لے جانا، یہاں تک آئے گا. کیوں جی نہ لے جانا؟ اب وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ ہے ہمارے لیے سبق کہ جب پتا ہو کہ میں نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو بغیر کسی ہلو جت کے کہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ قد بلغتا من لدنی عذرا، جی یہ ساتھ تسلیم کیا. کیا تسلیم کیا؟ قد کا مطلب کیا ہے؟ بے شک بے شک بے شک. بلغتا تو پہنچ پہنچ چکا گیا ہے. ہے تو پہنچ گیا ہے، پہنچ چکا ہے من لدنی، میری طرف میری سے طرف سے میری طرف سے، میرے پاس سے، عذرا پورے عذر کو. بے شک تو میری طرف سے پورے عذر تک پہنچ چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ میرا عذر واقعی تھا کہ میں نے غلطی کر کے سوال پوچھ لیا، تو اس کے بعد بھی میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے دوبارہ کیا تو پھر تم مجھے ساتھ نہ لے جانا، اب لے جاؤ. جی پروفیسر صاحب ذرا عذرا تک کریں. جی قولا، تو خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لکا،
کہ تو کیا میں نے کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا، سوری، قالا، تو خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل لکا، کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا، انکا، بے شک تو، لن تستطیع معی صبرا، کہ تو ہرگز صبر کی استطاعت نہیں رکھے گا۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان سألتو کا، اگر میں تجھ سے کچھ سوال کروں، ان شیئن، کسی بھی بات کا، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھنا، قد بلغتا، یقیناً تجھے پہنچ چکا، من لدنی، میری طرف سے، عذرا، کسی طرح کا بھی عذر۔ جی پورا عذر ترجمہ کیا جی، پورا عذر ہے میرے پاس، لیکن میں ایک چانس اور لینا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، اب استاد کیا کرتا ہے؟ استاد معافی دیتا ہے شاگردوں کے ساتھ۔ رویہ اس کا یہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چیزیں سکھا رہا ہے نا، کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عفو درگزر یہ بھی اس سوال جو آپ کے اندر ہی آ رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں جی، یہ ہے اس کے اندر سبق ہمارے لیے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اور ہم نے قرآن مجید کا سبق سمجھ کر کے اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے لیے، لوگوں کے ساتھ، اگر کوئی کسی انسٹیٹیوشن میں ہے تو وہ تو ایک باقاعدہ پروفیشنل چیز ہو گئی۔ آگے کیا ہوا جی؟ فن طلق، پہلے بھی آ چکا ہے، پھر وہ دونوں پھر وہ دونوں چل پڑے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بستی کے تک پہنچتے ہیں۔ میں پہلے اس کو پڑھتا ہوں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو نئے ساتھی ہیں وہ اس کو دیکھیں گے۔ اذا اتیا، یہ لفظ اتیا، آتینا سے بنا ہے جی، تو اتیا ہوگا دو کے لیے۔ اہل قریاتی نستطعما، تو نستطعما کا ترجمہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ تھوڑا مشکل میں بناتا ہے۔ نستعین کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگتے ہیں۔ وہاں کس لفظ کے معنی تھے؟ مانگتے ہیں، تین اور تا، تین اور تا، وہی نون تھا وہاں، تو یہاں الف آ گیا، تو نون پہلے آ گیا۔ نستطعما، ان دونوں نے کھانے کے لیے یا کھانا مانگا، یہ ہم ترجمہ کریں گے۔ اہلا، اب انہوں نے کیا کیا؟ فاباؤ، اباؤ، ابا سے نکلا ہے جو اپنا شیطان، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو، تو ابلیس نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابا، نہیں، وہ لفظ تھا ابا، ابا، وہی ابا کا مطلب ہے انکار کیا۔ تو فاباؤ یہ جمع ہے، فاباؤ کس چیز سے انکار کیا؟ ان یضیفوہما، یضیفو نیا لفظ بن رہا ہے، لیکن ہماری زبان کا لفظ ہے ضیافت۔ ہم دعاد کو دعاد بولتے ہیں، تو کسی کی ضیافت کرنا۔ ضیافت کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعوت کرنا، کسی کی دعوت کرنا، کسی کو مہمان آیا ہوا ہو تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اچھے اچھے کھانے ان کو کھلانا، یہ ہمارے ہاں ضیافت ہے۔ وہ تو ہو گیا ناؤن۔ اب اس سے بنے گا فعل، ان یضیفوہما، کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کرتے۔ فوجدا فیہا، اب ہا دا کا یاد رکھنا ہے کہ الف آ رہا ہے، تو یہ کس کی نشانی ہے؟ دو کی تسنیہ دو کی، جی تسنیہ کی، تسنیہ کو دو کہتے ہیں، ورنہ دو ہی کہہ دیں۔ اور ہا کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ اس بستی کی طرف، قریہ کی طرف، بستی۔ تا جو مربوطہ ہے ساتھ، وہ ہے فیہا۔ فوجد فیہا جدارا پڑھتے ہیں، جدار نیا لفظ ہے جی ساتھیوں کے لیے۔ جدار کہتے ہیں دیوار کو۔ ویسے ہماری زبان کے ساتھ کچھ ردم اس کی ملتی ہے، کیوں جی؟
جی جدار اور دیوار. جی بہرحال جدار کہتے ہیں کس کو؟ دیوار. 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 اچھا وہ دیوار کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یریدو ان ینقض. اب ینقض کا بھی جب ترجمہ کرنا ہے تو ہم پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں ینقضون. جی پڑھ چکے ہیں. جی جی تو اس کے معنی کیا کیے تھے؟ ینقضون توڑتے تھے. عہد کو توڑنا. تو یہاں یرید ان ینقض وہ چاہتی تھی دیوار کہ وہ گر جائے. اب وہی جیسے اوپر آیا تھا ایک ہی لفظ اور اس کے اندر پورا جملہ تھا، تو اب وہ پیٹرن یہاں بھی آ رہا ہے. فَأَقَامَهُ پڑھیں گے اور وقت کی وجہ سے فَأَقَامَهُ اس کو کھڑا کر دیا اس دیوار کو. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. یہ جناب ہم نے کیا پہلے دفعہ کے ہم طاقت رکھتے ہیں اپنا ترجمہ کرنے کی یا کچھ سمجھ آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو اب جی ملتے ہیں فن طلقا کا ترجمہ. دونوں چل وہ دونوں پھر چل پڑے. وہ دونوں چل پڑے. حتیٰ کا ترجمہ یہاں تک کہ اذا جب جب آتا یا وہ پہنچ گئے، وہ آ گئے، وہ پہنچ گئے. اب آ گئے جملہ ٹھیک نہیں لگے گا. وہ پہنچ گئے اہل قریہ. قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی. بستی کو. والوں کے پاس اہل رہنے والے کہ بستی میں رہنے ایک بستی کے رہنے والوں کے پاس پہنچ گئے. تو حتی اذا اتیا اہل قریہ کا ترجمہ اب کیسر بھائی کریں گے. یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی کے رہنے والوں کے پاس پہنچے. جی اذا کا ترجمہ نہیں ہوا. یہاں تک کہ جب وہ دونوں ہاں ایک یہاں بستی تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی کے رہنے والوں کے پاس پہنچے تو نستطع اما اہلہا. تو نستطع اما کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے؟ ان دونوں نے کھانا مانگا. ان دونوں نے کھانا مانگا کس سے؟ اہلہا اس بستی کے ان بستی والوں سے یا ان بستی کے رہنے والوں سے کھانا مانگا. اب میں کرتا ہوں اس کا. حتی اذا اتیا اہل قریۃ نستطعما اہلہا. یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچ گئے تو ان دونوں نے ان بستی والوں اس بستی کے رہنے والوں سے کھانا مانگا. یہاں تک جی سمجھ آ جائے گی. ریویژن جب آئے گی تو اس وقت انشاءاللہ اس کا ترجمہ. اب کھانا مانگا تو اس کا ان لوگوں نے سلوک کیسا کیا. فَأَبَوْا ترجمہ کریں جی آپ. تو انہوں نے کر دیا. تو ان سب نے انہوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کرتے. مہمان نوازی کریں، ان دونوں کی ضیافت کریں، ان دونوں کی دعوت کریں، ان دونوں کو کھانا کھلائیں. تو ہم نے کس پہ جی اتفاق کرنا ہے؟ مہمان نوازی پر. جی ضیافت جی مہمان نوازی پر کر لیں جی. کہ وہ ان دونوں کی انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں. اب یہ سلوک. اب خضر علیہ السلام نے دیکھا وَوَجَدَا ترجمہ کریں وَوَجَدَا ان دونوں نے پائی. آگے جدار آ رہی ہے ہماری زبان کے اندر یہ ہے کیا جی؟ دیوار. مؤنث. عربی کے اندر کیا ہے؟
مذکر مذکر۔ اب عربی کے اندر ہو آئے گی، اس کے لیے ضمیر، ہماری زبان میں وہ مؤنث کے طور پر آئے گی۔ تو فوجدا، تو ان دونوں نے پائی، فیہا، اس بستی میں اس بستی میں، جدارا، ایک دیوار۔ تو ترجمہ ذرا مل کے کریں، فوجدا فیہا جدارا، ان دونوں نے اس بستی میں اس بستی میں ایک دیوار کو پایا۔ ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی، یریدو، اب یہاں اس کے لیے تریدو نہیں آیا مؤنث کا صیغہ، وہ چونکہ مذکر ہے، یریدو، وہ چاہتی تھی، اصل میں تو ہے وہ چاہتا تھا عربی میں، لیکن یریدو ہماری جو اردو زبان کے اندر چونکہ دیوار مؤنث ہے، تو یریدو کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی، ابھی چاہنے کا ہی ترجمہ کریں۔ ہاں جی، یہاں میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا کہ عام طور پر یہ آتا ہے کہ بھئی انسان چاہتا ہے، لیکن یہاں کہ وہ دیوار کے بارے میں آ گیا، یریدو، وہ دیوار چاہتی تھی، ان ینقض، کہ وہ گر جائے۔ تو پتہ یہ چلا یریدو ان ینقض کا ترجمہ کہ وہ دیوار گرنا چاہتی تھی یا گرنے والی تھی، ہم اس کا لفظی ترجمہ ہی کریں گے، وہ دیوار گرنا چاہتی تھی۔ اب خضر علیہ السلام نے فوری طور پر کیا، ان کو پتا تھا اس کے بعد کی تعویل کا، تو فَأَقَامَهُ، ترجمہ، تو اس نے خضر علیہ اس السلام نے دیوار کو دیوار کھڑا کر دیا۔ جی، اقامہ بہت سارا ہے، اس کے معنی ہے ویسے، اقامہ ریزیڈنس پرمٹ بھی ہوتا ہے، اقامہ قیام سے نکلا ہے، کھڑا ہونا، تو اس نے اس کو کھڑا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ جی، قولا، اس نے کہا، ترجمہ جی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئتا، لو کا ترجمہ اگر شئتا، تو چاہتا، چاہتا، اگر تو چاہتا، لا کا ترجمہ جی الگ ہے، اتخذتا، یقیناً لے لیتا، لاتخذتا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً لے لیتا، تو یقیناً لے لیتا، تو یقیناً حاصل کر لیتا، اگر تو چاہتا تو یقیناً لے لیتا، علیہ، اس کے بدلے میں، اس پر، اس کے بدلے میں، علیہ کا مطلب بدلہ بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے، علیہ اس پر، اجرا، اجرت، مزدوری، جی، بدلہ۔ اب بدلہ جو کسی محنت کا ہو اس کو ہم اجرت کہتے ہیں، تو اگر تو چاہتا تو اس کے بدلے میں کچھ اجرت لے لیتا۔ تو دوبارہ کریں جی، قال لو شئتا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا، لاتخذت علیہ اجرا، تو یقیناً، تو یقیناً اس کے حفظ میں اجرت لے لیتا، تو یقیناً تو اس کے بدلے میں اجرت لے لیتا۔ جی، اب کن کی باری ہے؟ داؤد صاحب آپ کریں۔ من طلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہنچے، اہل قریتی، ایک بستی والوں کے پاس، نستطعما، تو انہوں نے نستطعما، تو ان دونوں نے اپنے لیے کھانا مانگا، اہلہا، اس بستی والوں سے، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ ان دونوں کی مہمانداری کرتے، فوجدا فیہا جدارا، تو پھر انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو پایا، یرید ان ینقض، جو کہ گرنا چاہتی تھی، فاقامہ، تو اس نے اسے کھڑا کر دیا، اس جی، دیوار تو کو اس کھڑا کر خضر علیہ دیا، السلام نے اس دیوار اس کو کھڑا دیوار کر کو دیا۔ کھڑا کر دیا، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
لو شئتا اگر تو چاہتا لتخذت علیہ اجرا تو یقیناً تو تو یقین اس کے عوض اجرت لے لیتا. جی، تو اگر تو چاہتا تو یقیناً اس کے بدلے میں کچھ اجرت لے لیتا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دیجیے، باقی ساتھیوں کو بھی اور مجھے بھی. ہاں اب جناب کتنے سوال ہوئے اور کتنی بار پوچھا؟ 2 دفعہ 3 دفعہ سوال 3 بار ہوا نا. پہلی بار کس پہ تھا؟ کشتی کشتی پہ. دوسری بار غلام پر. لڑکے کو، ہاں جی، جو لڑکا تھا اس کو اپنا قتل کر دیا. اور تیسری بار یہ دیوار جی دیوار جو تھی انہوں نے وہ گرنا چاہتی تھی تو اس کو کھڑا کر دیا. تو اس کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں نہیں آیا تو انہوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کر دیا. اب خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال جی جلدہ کر ترجمہ کریں جی. خضر علیہ السلام نے کہا. تو السلام نے کہا اس ذرا نا میری معذرت کے ساتھ، قال کا ترجمہ کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ اس چھپا ہوا ہے. خضر جو ہے وہ ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے کرنا ہے، ورنہ قال کا ترجمہ ہے اس نے کہا. اب اس چونکہ 2 افراد ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا تو لہذا ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس خضر علیہ السلام نے کہا. ٹھیک ہے جی. جی ھذا فراق، فراق کس کو کہتے ہیں جی؟ جدائی. بچھڑنا جدائی. جی. ھذا فراق، یہ جدائی ہے. بینی ترجمہ کریں میرے درمیان، و بینک اور تیرے درمیان. تو ترجمہ پورا جملہ قالا یہ میرے اور تمہارے خضر علیہ السلام نے تو کہا خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ وقت ہے میرے اور تمہارے جی درمیان جدائی کا. جدائی ہے. ٹھیک ہے، جدائی کا وقت ہے یا جدائی کی جگہ ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں بین 2 بار آیا ہے، ہماری زبان میں ہم نے اس کا ایک ہی ترجمہ کیا، میرے اور آپ کے درمیان. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان جدائی ہے. اب ساتھ ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اچھا استاد باقاعدہ بندے کو سیٹسفائی کرتا ہے تو لہذا کہا سأنبئک، پہلے پڑھا ہوا ہے انبا اور نبی، انبئونی پڑھا ہے پہلے پڑھا ہوا ہے نا میں تجھے بتاؤں گا. جی. تو سأنبئک ان قریب میں تجھے بتاؤں گا. ان قریب میں تجھے بتاؤں گا بتاویلی، اصل حقیقت. جی جی تعبیر اگر خواب میں ہو تو وہ تعبیر کے معنی میں آتا ہے. تعویل اصل حقیقت. جی ان قریب میں تجھے بتاؤں گا اصل حقیقت ما، ان چیزوں کی، ما ان چیزوں کی ان چیزوں کی لم تستطیع علیہ صبرا، جن پر یا جس پر تو صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکا. لم اور مضارع ہے. لم تستطیع کا مطلب کیا ہے؟ جس پر